چلیں اجازت ہے، ایک روایت سامنے آ گئی، بطول نہیں بطول کی چکی. ہائے ہائے ہائے، توجہ اذان محترم. رسول بیت سیدہ میں تشریف لے کر آئے، چلے یوں کہوں اس گھر میں آئے جس کی طرف خدا نے بلایا. اور جب گھر میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ جناب سیدہ جو پیس رہی ہیں اور جو کے آٹے کی گرد سے لباس مبارک کٹا ہوا. اللہ اکبر. ہاں ہاں، یہ چکی نہ چلے تو جہاں میں رزق کہاں سے بڑھے. وہ کراچی کے ایک شاعر ہیں عماد نقوی، ان کے کچھ اشعار مجھے یاد آ گئے اسی چکی کے متعلق. انہوں نے کہا انما چکی حل عطا چکی. اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا. انما چکی حل عطا چکی ہے طہارت سے طاہرہ چکی. ہائے ہائے، توجہ، ہے طہارت سے طاہرہ چکی. دو جہاں کا نظام چلتا ہے، چلاتی ہیں جب فاطمہ چکی. اللہ اکبر، سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جشن ہے تو یہ اشعار سامنے آ گئے. یا انما چکی حل عطا چکی، طہارت سے ہے طاہرہ چکی. دو جہاں کا نظام چلتا ہے، چلاتی ہیں جب فاطمہ چکی. گردش کائنات رک جائے، تیرا چکر اگر رکا چکی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت یا اللہ اکبر، اللہ اکبر. گردش کائنات رک جائے، تیرا چکر اگر رکا چکی. ملک مانگنے آ گئے روٹی. ہائے، نہیں توجہ فرما گئے. ملک مانگنے آ گئے روٹی، آٹا جو تجھ میں پس گیا چکی. ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. دو اشعار اور ہیں، لیکن پہلے اس چکی کا تذکرہ سن لیں، پھر اس کے بعد وہ اگلے دو اشعار سنا دیتا ہوں. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ احباب؟ چکی کا تذکرہ بھی آ گیا، نظم بھی سامنے آ گئی، تو آپ کے سامنے عرض کر دی. چکی، رسول پہنچے جس لباس مبارک آٹے کی گرد سے کٹا ہوا ہے، اور بطول کو اس حال میں دیکھ کر رسول نے کہا کہ بیٹی یساعدو کا، توجہ، یساعدو کا انتہن الشعیر البشیر النذیر. کیا آپ نہیں چاہیں گی آپ کی چکی وہ چلائے جسے اللہ نے بشیر و نذیر بنایا؟ ہائے 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 ہائے. نہیں 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 نہیں، جملے پہ توجہ کرو. یہ نہیں کہا کہ کیا آپ چاہیں گی کہ آپ کا باپ آپ کی چکی چلائے. اگر باپ کہتے تو دنیا والے سمجھتے رشتے کی وجہ سے چکی چلا رہا ہے. رسول نے کہا بشیر و نذیر چلائے، اس کا مطلب باپ نہیں، نبوت چکی چلا رہا ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اور عام نہیں جسے خدا نے بشیر النذیر بنایا ہے وہ. اور پھر جناب سیدہ نے پلٹ کر کہا یا رسول اللہ، آپ میری چکی چلائیں گے؟ آپ میری چکی چلائیں گے؟ رسول نے پلٹ کر کہا بیٹی اپنی مرضی سے تھوڑی. ہائے ہائے، نہیں توجہ فرما رہے. وہ کہہ رہا ہے، ہائے ہائے بی بی، خدا کی قسم وہ اسرار کا سمندر ہے یہ کہ غوطہ زن ہو جاؤ تو ساری زندگی یہیں گزر جائے، ساری زندگی یہیں پہ گزر جائے. ایک دن ابھی بابا کے پاس خود تشریف لائیں اور کہا بابا جان، علی تو ہر وقت خدا کے کاموں میں مصروف رہتے،
توجہ نہیں فرما. وہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ خدا کے کاموں میں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جو خدا کے کاموں میں مصروف رہے اسے علی کہا جاتا ہے. وہ تو ہر وقت خدا کے کاموں میں مصروف ہے. تو گھر کے کام تو میں سنبھال لیتی ہوں، لیکن باہر کی جو چیزیں ہیں وہ ذرا مشکل ہیں، تو میرے لیے کوئی وکیل کر دیجئے. توجہ فرمائیے گا. وکیل کر دیجئے کہ جو کام کر دیا کرے. اللہ اکبر، میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرے لیے کوئی وکیل کر دیجئے جو کام کر لے. نہ لفظ ہوں میں مجرم ہوں اور حوصلہ بنا رہا ہوں کہنے کی. کوئی وکیل کر دیجئے جو کام کر لے. فوراً آیت نازل ہو گئی، لا الہ الا اللہ اتخذہ وکیلا. اے میرے حبیب بطول سے کہے مجھ اللہ کو وکیل کر لے. ہائے 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 ہائے. نہیں توجہ فرما رہے. میں جانتا تھا بہت سے لوگ پیچھے رہ جائیں گے. توجہ نہیں فرما رہے. کاموں کے لیے مجھ خدا کو وکیل کر لے. اسی لیے تو رسول کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے چکی چلا. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے گا. وہاں سے ندا ہے کہ چکی چلا، اور اب جب وہاں سے حکم وہاں سے ہے کہ وہ کہہ رہا ہے چکی چلا. بطول نے اپنی جگہ چھوڑی اور اٹھ کر بطول اپنے حجرے میں چلی گئی. رسول تشریف فرما ہوئے بطول کی جگہ پر. نہیں توجہ فرما. آئیے ایک درود پڑھیں آل محمد کی ذات. ذاکر اہل بیت تشریف لے آئے. توجہ ہے. میں کچھ گزارشات مزید عرض کروں. اب یہاں پہ لطف لیں گے تو میں اگلا جملہ کہوں گا. بطول کی جگہ پر رسول بیٹھے، اور یہ پہلا موقع ہے بطول کی جگہ پر رسول بیٹھے، ورنہ ہمیشہ رسول نے اپنی جگہ پر بطول کو بٹھایا. ہائے ہائے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں ہاں ذرا میرے ساتھ سفر کرتے چلے. تشریف فرما ہوئے اور اب رسول نے چاہا کہ رسول چکی چلائیں. توجہ میری جانب رکھیے گا. رسول نے چاہا کہ رسول چکی چلائیں. فوراً چکی سے آواز آئی، السلام علیکہ ایھا البشیر النذیر. توجہ. السلام علیکہ ایھا البشیر النذیر وعلیکم السلام ایتھا الرحا. تجھ پر بھی سلام ہو اے چکی. توجہ. اب جیسے رسول نے ہاتھ رکھا چکی سے آواز آئی، مالک علیکہ الا الطعن الشہیر ایھا البشیر النذیر. جسے اللہ نے بشیر و نذیر بنایا ہے اب اس کا یہی کام رہ گیا ہے کہ چکی چلائے. توجہ نہیں فرما رہے. ہاں کیا یہی کام رہ گیا کہ چکی چلائے؟ کہا خود تھوڑی چلا رہا ہوں، حکم آ گیا ہے اس لیے چلانے بیٹھا ہوں. کہنے لگی لو امرتنی لطعن الشعیر الدنیا کلہ. اگر آپ حکم دینا تو میں سارے جہان کا اناج پیس ڈالوں. توجہ توجہ توجہ. اگر آپ حکم دے تو میں سارے جہان کا اناج پیس ڈالوں. اب یہاں پہ وہ شعر آ رہا ہے. پہلے کیا تھا؟ ملک مانگنے آ گئے روٹی، تجھ میں آٹا جو پس گیا چکی. لوگ سوچتے ہیں حیدر کو یہاں، تو ہے عقلوں سے ماورا چک. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. لوگ حیدر کو سوچتے ہیں یہاں، تو ہے عقلوں سے ماورا چکی. اور یہاں پہ حسن جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو شاعری کو سمجھتے ہیں وہ یہاں پہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اب چکی کے گرد کون بیٹھا ہے؟ اللہ کا نبی سید الانبیاء. عجب شاعر نے بھی تخیل کیا ہے. اس نے کہا ہے جھولے کے گرد ہے فطرس، تیرے گرد ہیں انبیاء چکی. اللہ اکبر. جی ہے جی ہے. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں ہاں سارے انبیاء کا وہ لفظ اس لیے لے آیا کہ سلطان الانبیاء جو بیٹھے. توجہ ہے. اور اب چکی چلنا شروع ہو گئی. خود بخود چکی چلنا شروع ہو گئی. توجہ نہیں فرما رہے. نبی صرف اتنا کرتے ہیں کہ وہ جو جو کے دانے پڑے ہیں وہ اٹھاتے ہیں چکی میں ڈالتے ہیں اور چکی چلتی چلی جا رہی ہے. کچھ دیر میں دانے ختم ہو گئے.
توجہ، تقریر نہیں ختم ہوئی، توجہ فرمائیے، دانے ختم ہو گئے، اور اب جو دانے ختم ہوئے تو رسول تشریف فرما گئے، اور چکی ہے کہ چل رہی ہے، چلتی چلی جا رہی، چلتی چلی جا رہی۔ رسول نے فرمایا اسکن، رک جا، سکون کر، چلتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی لا اسکن حتی تزمنوا علیہ اللہ الجنت، کہ میں کبھی نہیں رکوں گی جب تک آپ مجھے خدا سے جنت کی ضمانت نہیں لے دیں گے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا اسکنو حتی تضمنوا علی اللہ الجنت ونجات من النار، نہیں رکوں گی جب تک کہ آپ خدا کی طرف سے میرے لیے جنت کی ضمانت اور جہنم سے نجات نہیں لے دیں گے۔ یہاں پہ توجہ فرمائیے گا، اور پھر اپنے اوپر فخر بھی کیجئے گا، شکر بھی کیجئے گا، نہیں رکوں گی جب تک جنت کی ضمانت اور جہنم سے نجات نہ مل جائے، نہیں رکوں گی۔ رسول نے فوراً فرمایا یہ تو ہر رہا، اے چکی، لیس لک عینین ولا اذنان، سن تیری تو آنکھیں ہی نہیں تو کوئی گناہ کرے، تیرے کوئی کان کوئی نہیں تو گناہ کرے، تیرے کوئی ہاتھ کوئی نہیں تو گناہ کرے، تیرے کوئی پاؤں کوئی نہیں جن سے چل کے تو کسی گناہ کی طرف چلی جائے، پھر تجھے جہنم کا خوف کیسا؟ توجہ نہیں فرما رہے۔ جہاں جنت جہنم کا کانسیپٹ بھی واضح ہو جائے گا اور ایک حقیقت بھی سامنے آ جائے گی، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے۔ جنت تو ہے گناہگاروں کے لیے، توجہ نہیں فرما رہے، جنت تو ہے گناہگاروں کے لیے، تیرے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں، تو پھر جہنم سے ڈر کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی جب تشریف فرما ہوتی ہے نا تو چکی چلاتے ہوئے مسلسل اللہ کا کلام ان کی زبان سے جاری رہتا ہے۔ وہ چکی چلا رہی تھیں اور سورہ بقرہ کی آیتیں ان کی زبان سے جاری تھی، اتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم سے ڈرو کہ جس کا ایندھن اللہ نے انسانوں اور پتھروں کو بنایا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے، اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن اللہ نے انسانوں اور پتھروں کو بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، ہے عقلوں سے ماورا، توجہ نہیں کر رہے، جس کا ایندھن اللہ نے جہنم کا پتھروں کو بنایا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے ان پتھروں میں شمار کر لیا جائے جنہیں جہنم کا ایندھن بنایا جا رہا ہے۔ ابھی چکی کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ جبریل نازل ہوئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، خدا پاک درود و سلام یہ ارشاد فرما رہا ہے، چکی سے کہہ دے میں نے تو بطول کے چاہنے والوں پہ حرام کر دی، اسے تو بطول نے چھو لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جی جی ہو یا سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ جی ہے، زندگی دراز ہو۔ ہاں میں نے تو بطول سے مودت کرنے والوں پہ حرام کر دی ہے۔ ہاں اسی لیے تو جشن میں اس مودت کے نتیجے میں تو بیٹھے ہیں۔ ہاں حدیث رسول ہے اس بات کے اوپر کہ ہم سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوش ہوا جائے، ہمارے غم میں غم منایا جائے۔ تو خوشی میں خوش ہونے بیٹھے ہیں تو جہنم حرام کرنے ہی تو بیٹھے ہیں۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے۔ ہاں اور بطول کے چاہنے والوں کے لیے عام جنت نہیں، رسول فرماتے ہیں من احب فاطمہ تو ابنتی ہوا فی الجنت معیا، فرماتے ہیں جو بطول سے مودت کرتا ہے، جو بطول سے محبت کرتا ہے، وہ اس جنت میں ہوگا جہاں میں ہوں گا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، اس جنت میں معیا میرے ساتھ، محمد کے ساتھ ہوگا جو بطول سے محبت کرتا ہے۔ تو چکی تو جہنم سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ جو محبت کرنے والے ہیں انہیں بخش دیا ہے، انہیں جہنم سے ادھر نجات دے دی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، انہیں جہنم سے نجات ہے، تو پھر تو وہ ہے جسے بطول نے مس کر لیا۔ توجہ نہیں فرما رہے۔ ہاں اس چکی سے یہ ساری باتیں ہونی چاہیے
کیونکہ یہ اس حد تک آ گئی ہے جو حد دنیا کی نظر میں خدا ہے. نہیں توجہ فرمائی. ہاں جہاں سے میں نے تقریر کو شروع کیا تھا بس وہی پہ بات کو لے آیا اور سمیٹنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. توجہ ہے؟ ہاں اس کا یہ مقام و مرتبہ ہونا چاہیے کہ تجھے تو نجات ہی ہے, تجھے تو بطول نے مس کر لیا ہے. کہنے لگی فوراً, اب توجہ فرمائیے گا, اگر صرف محبت بطول کی نسبت سے جہنم حرام ہے تو پھر مجھ پر آپ نے فرما دیا تو حرام ہے, لیکن پھر اس چیز کے بدلے بھی تو درجہ چاہیے کہ بطول نے چھوا, بطول نے چھوا, بطول کے گھر کا کام کیا, اس گھر کا آٹا پیسا, اس کے بدلے کیا ملے گا؟ فوراً آواز قدرت آئی, بشر الرحا انی جعلہا و اتقہا فی افضل الاحجار الجنت فی قصر فاطمہ. کہا اسے کہہ دے کہ خدا کہہ رہا ہے میں نے تجھے جنت کا سب سے افضل ترین پتھر قرار دیا ہے. پلٹ کے کہنے لگی افضل تو بنا دیا, رکھے گا کہاں؟ آواز آئی فی قصر فاطمہ, تجھے بطول کے محل کی زینت بنایا جا. اللہ اکبر, اللہ علی. سلامت رہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ہاں ہاں, تجھے جنت کا سب سے افضل ترین پتھر, توجہ نہیں فرما رہے, افضل الاحجار الجنہ, افضل ترین جنت کا پتھر. جملہ کہوں اپنے دوستوں کے سامنے, زمین کا افضل ترین پتھر وہ ہے جس کی نسبت ولایت علی سے ہے, جسے تم حجر اسود کہتے ہو. نہیں توجہ فرما رہے. ہاں ہاں, حجر اسود نسبت ولایت, کئی ہوئی باتیں نہ دہرانے پہ مجبور کریں, شامل ہو جایا کریں. علی کی ولایت کی نسبت سے حجر اسود کوئی پتھر نہیں. نہیں توجہ فرما رہے, فرشتہ ہے. خدا نے روز ازل جب امیر المومنین کی ولایت کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو جتنی روحوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا, خداوند عالم نے اس ملک سے کہا, اس فرشتے سے کہا ان ساروں کے نام درج کر لے. اس نے درج کر لیے. خدا نے کہا اب اس دفتر کو, ان تمام لکھے ہوئے ناموں کو اپنے اندر جذب کر لے. اس نے جذب کر لیے. خدا نے فرمایا کون حجر, ان پتھر ہو جا. توجہ توجہ توجہ, جملہ کہنے جا رہا ہوں, جملہ کہنے جا رہا ہوں. پتھر ہو جا, پتھر ہو جا, اور وہ پتھر ہو گیا. اور اب خدا نے جبریل سے کہا اسے خانہ کعبہ جا کر میرے گھر کے ساتھ نصب کر دے. اور جاتے ہوئے خدا نے اس ملک کو پکار کے کہا سن, تجھے نصب تو میرے گھر کے ساتھ کیا جا رہا ہے, تجھے سلام کرنا ہر ایک آنے کے لیے واجب ہے. جو آئے گا وہ تجھے سلام کرے گا, لیکن خیال رکھنا جواب صرف اسے دینا جو علی ولی اللہ پڑھتا. اللہ اکبر ہے. سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. علی ولی اللہ. جیو علی علی یا علی یا علی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ زمین پہ خدا کے گھر جا کر بھی جواب اسے ملتا ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ جو ولایت علی کا اقرار کرتا ہے اسے خدا نے زمین کا افضل ترین پتھر قرار دیا ہے, کیونکہ اس میں ان کے نام, خدا کے نام نہیں لکھے ہوئے. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کس جانب بیٹھے ہوئے. ہاں, وہاں خدا کے نام نہیں لکھے ہوئے کہ اس لیے چومو کہ خدا کے نام لکھے ہوئے ہیں, اس لیے چومو کہ علی کے چاہنے والوں کے نام لکھے ہوئے. اللہ اکبر. جیو
زندگی دراز ہو، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ اس لیے چومو کے علی کے چاہنے والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ زمین کا افضل ترین پتھر وہ ہے جس کا تعلق علی کی ولایت سے ہو جائے، علی کے چاہنے والوں سے ہو جائے، اور جنت کا افضل ترین پتھر وہ ہے، اللہ اکبر، جس کا تعلق بطول کے اختیار سے ہو جائے، جس کا تعلق بطول کے، ہاں، اور یہ جہاں سے تقریر شروع کی تھی وہیں پہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ بطول کی گواہی کو عام گواہی نہ سمجھا جائے، اقرار بطول کو عام اقرار نہ سمجھا جائے، یہ جنتیوں کا اقرار ہے، یہ جنتیوں کا اقرار ہے۔ اور چلیں بس اس روایت پہ میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو۔ رسول خدا نے، آپ ہر جگہ جب کوئی مومن دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی تلقین پڑھی جاتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تلقین پڑھی جاتی ہے۔ رسول نے جناب حمزہ کو تلقین شہادت سے پہلے پڑھائی۔ زمانہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، سودا نقد ہے، توجہ ہے میرے موجود، کسی کو شوق ہو تو کتاب یہیں پہ دکھائی جا سکتی ہے۔ جناب حمزہ کو احد میں شہادت ہے، تو جنگ میں جانے سے پہلے رسول نے جناب حمزہ کو بلایا، اور عام شخصیت نہیں ہے، وہ ہستی ہے کہ جسے شیر رسول خدا کہا گیا، جسے اپنے دور کا سید الشہداء کہا گیا، توجہ ہے میرے محترم دوستو۔ ہاں ہاں، اور خود امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ان کے اپنے خاندان سے ہونے پہ فخر کیا ہے، فرماتے منا اسد اللہ و اسد رسول ہی، ہم وہ عزت دار خاندان ہیں جن میں اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کا شیر بھی ہے، اور رسول خدا کا شیر بھی ہے۔ وہ مقام و مرتبے والی ہستی ہے جو ناصر رسول ہے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی۔ انہیں شہادت سے پہلے، جنگ میں جانے سے پہلے بلایا، اور بلا کر کہا کہ حمزہ، اس جنگ کے بعد دوری ہو جائے گی، میرے اور آپ میں فاصلہ ہو جائے گا، آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، تو جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ایمان کی تلقین کی جائے، توجہ ہے جانب، ایمان کی تجدید کی جائے۔ تو آپ ذرا اپنا ایمان میرے سامنے بیان فرمائیے۔ اب جناب حمزہ ہے سامنے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نہیں، آپ ایمان بتاتے جائیں، میں اقرار کرتا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ ایمان بتاتے جائیں، میں اقرار کرتا چلا جاتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا سب سے پہلا ایمان یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ فرماتے ہیں شہدت و اقررت، میں نے گواہی دی، میں نے اقرار کیا۔ فرمایا انی محمد عبدہ و رسولہ، اس کا بندہ بھی اور اس کے رسول کے۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ فرمایا وعلی، توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ اور یہ وہ لفظ ہے جہاں سے میں نے تقریر شروع کی تھی جو جنت کے دروازے پہ لکھے ہوئے، علی حبیب اللہ، علی اللہ کا حبیب ہے۔ کہا میں اقرار کرتا ہوں۔ فرمایا الحسن والحسین صفوت اللہ، حسن اور حسین اللہ کی صفوت ہے۔ کہا میں اقرار کرتا ہوں۔ کہا اب ختم ہو گیا ایمان کا نانا، ابھی ختم نہیں ہوا، اقرار کر الفاطمہ تو خیارت اللہ، کائنات کا ہر اختیار بطول کے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عطا ہو، زندگی دراز ہو۔ اقرار کر کہ خدا کا ہر اختیار، فعل و ترک، کرنے یا نہ کرنے کا اختیار بطول کے پاس ہے، بطول کے پاس ہے۔ کہا میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب میں جملہ کہوں، او دنیا والو، جب حمزہ جیسا شیر رسول خدا، اپنے دور کا سید الشہداء،